انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کے اس جمعہ المبارک کے خطبے کا عنوان کہ موت آئے تو ایمان پر، اس عنوان سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اور التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سوچ سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ جمعہ المبارک کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص جمعہ المبارک کا خطبہ سننے کے لیے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 دنوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور تعلیمات میں سے ہے کہ جو شخص جمعہ المبارک کا خطبہ سننے کے لیے آئے اور مسجد کے اندر آ جائے، پھر ادھر ادھر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ وہ خطیب کے سامنے بیٹھے۔ فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سامنے سے دیدار کریں گے، قریب سے دیدار کریں گے، وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر خطیب کی بات سامنے بیٹھ کر سنا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ جمعہ المبارک کا دن یہ ایسا دن ہے کہ اس دن کے اندر کائنات کی ہر چیز گھبرا جاتی ہے، حتیٰ کہ جانور بھی گھبرا جاتے ہیں، پرندے بھی گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہوگی تو جمعہ المبارک کے دن میں قائم ہوگی تو اس ساری کائنات گھبرا جاتی ہے، لیکن ایک انسان ہے جو اس سے غافل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی غفلتوں کو دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر ہے، اور فرماتے ہیں کہ جس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اسے اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، غصے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کے مال نہیں چھینتے، نہ اس کی اولاد چھینی جاتی ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ وہ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے غلام کو اس نے کہا کہ ہم نے سفر پر جانا ہے، تو اپنے غلام کو وہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ تیری کیا شرط ہے، تو میرے ساتھ سفر بھی کرے گا؟ تو غلام نے کہا صرف میری ایک شرط ہے، راستے میں جہاں پر نماز کا ٹائم ہوگا وہاں پر رکیں گے، میں نماز پڑھوں گا، پھر آگے چلیں گے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے سفر شروع کیا، راستے میں چلتے چلتے ظہر کی نماز کا ٹائم آیا، تو غلام نے کہا بادشاہ کو کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، یہاں پر رکتے ہیں، یہ مسجد ہے، میں ادھر نماز پڑھتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، واپس جلدی آنا۔ جب وہ غلام مسجد کے اندر گیا، اس نے وضو کیا، نماز شروع کی، نماز پڑھنے کے بعد وہاں پر وہ بیٹھ گیا۔ باہر بادشاہ انتظار کر رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ جماعتی تو سب باہر جا رہے ہیں، لیکن میرا غلام کیوں نہیں آ رہا؟ وہ اسی انتظار کے اندر کھڑا ہے کہ میرا غلام جلدی واپس آئے، ہم نے سفر کرنا ہے۔ وہ غلام کو آوازیں لگانے لگا، لیکن غلام تک آواز نہ پہنچی۔ وہ غلام اندر بیٹھا ہے، وہ بادشاہ آیا، مسجد کے باہر کھڑا ہو گیا، اس نے اپنے غلام کو بلایا، غلام اٹھا اور باہر جب آیا، وہ غلام اندر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تو بادشاہ کی آواز اس تک نہ پہنچی۔ بادشاہ گالیاں دینے لگا، غلام کو جب گالیاں دینے لگا تو اس غلام نے قرآن مجید بند کیا اور الماری کے اندر رکھا، اور جب باہر آیا اور بادشاہ کو کہنے لگا کہ جو رب تجھے مسجد کے اندر ایک قدم نہیں آنے دیتا، وہی رب مجھے مسجد سے باہر بھی نہیں جانے دیتا۔ تو اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے محبت کی ہے، ہمیں اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ وگرنہ آپ دیکھیں کہ آج کتنے لوگ ہوں گے جن کو آج جمعہ
جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس بار ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو آج کا جو عنوان ہے جمعۃ المبارک کے خطبے کا کہ موت آئے تو ایمان پر آئے، خاتمہ ایمان پر ہو جائے، وگرنہ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ساری زندگی عبادت کرتے رہتے ہیں لیکن جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خود یہی فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جہاں تم مرو مگر فرما بردار ہو کر، مسلمان ہو کر مرو، یعنی اچھا خاتمہ ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایک آدمی جو ساری زندگی عبادت کرتا رہتا ہے، ساری زندگی قرآن پڑھتا ہے، ساری زندگی نماز پڑھتا رہتا ہے، ساری زندگی دین کا کام کرتا ہے، وہ جنت کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن آخر میں وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت کے دروازے سے ہٹ کر جہنم کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک آدمی ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے، ساری زندگی رب کو ناراض کرتا رہتا ہے، ساری زندگی وہ جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے، لیکن آخر کے اندر وہ ایسا کام کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر فرما دیتے ہیں۔ اس کو موت اتنا اچھی آتی ہے، کبھی سجدے کی حالت کے اندر موت آتی ہے، کبھی اذان دیتے ہوئے موت آتی ہے، کبھی روزے کی حالت کے اندر موت آتی ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ اگر ہم کسی بوڑھوں کو یا کسی بیمار کے پاس جائیں جس کا بچنا بھی مشکل ہو تو اس کے پاس ہے، وہ ہمیں ایک بات کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، موت ایمان پر آ جائے، کیونکہ فیصلہ آخری عمل پر ہوگا کہ دیکھا جائے کہ اس کا آخری عمل کیا ہے۔ ساری زندگی انسان عبادت کرتا رہے لیکن آخر کے اندر اس کا خاتمہ کفر پر ہو جائے تو اس کی ساری زندگی کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے یہ انسان کا دشمن ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ میں اس انسان کو جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے کی طرف لے چلوں۔ اور فرمایا کہ جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے تو اس وقت انسان کو بہت پیاس لگتی ہے، اگر اس کے سامنے نہر کر دی جائے تو وہ نہر پوری پی لے گا لیکن اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ تو اس وقت انسان کے پاس شیطان آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوتا ہے، اس کے اندر پانی ہوتا ہے، وہ پانی لے کر انسان کے پاس آتا ہے اور انسان کو کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تجھے بہت پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے تو بھوکا ہے، تجھے میں یہ پانی کا پیالہ دیتا ہوں صرف ایک شرط پر کہ تو مجھے سجدہ کر لے۔ اور شیطان کہتا ہے مجھے پتا ہے تیرے اندر طاقت نہیں ہے کہ تو مجھے سجدہ کر سکے، تو مجھے اپنی پلکوں سے اپنی آنکھوں سے مجھے سجدہ کر لے، اس شرط پر میں تجھے یہ پانی کا پیالہ دے دیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اگر وہ آدمی سجدہ کر لیتا ہے تو اس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے، اس سے اس کا ایمان چھن جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ سجدہ نہیں کرتا تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، تو اس کی روح جب بھی نکلتی ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم بھی یہی دعا کیا کریں، ہم اپنی دعاؤں میں یہی شامل کر لیں کہ اے اللہ اگر موت دے تو ایمان پر، اگر موت آئے تو اسلام پر، اگر موت آئے تو نماز پڑھتے ہوئے، اگر موت آئے تو سجدے کی حالت میں، ہم اپنی دعاؤں میں یہی شامل کر لیں، کیونکہ انسان کا آخری عمل دیکھا جاتا ہے، اس کے آخری عمل پر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کا آخری عمل کیا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو ساری زندگی عبادت کرتے رہتے ہیں، جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا، ساری زندگی نماز پڑھتا رہا، اس کو قرآن کے ساتھ اتنا محبت تھی، وہ چلتے پھرتے قرآن مجید پر پڑھا کرتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کے سامنے قرآن مجید پیش کیا گیا تو اس کو کہا یہ قرآن مجید ہے، تو اس نے کہا نعوذ باللہ، اس نے کہا یہ قرآن مجید جھوٹا ہے، اس نے کہا اس کا اتارنے والا بھی جھوٹا ہے اور جس پر یہ قرآن مجید اترا ہے وہ بھی جھوٹا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کی ساری زندگی کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کا خاتمہ تو کفر پر ہو چکا ہے۔
تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جس کو دین کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے، دین کے ساتھ محبت ہوتی ہے، تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو ساری زندگی رب کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی شراب پیتے رہتے ہیں، لیکن جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کتنا اچھی موت عطا فرماتے ہیں۔ ایک آدمی تھا، وہ ساری زندگی شراب پیتا رہا، ساری زندگی رب کی نافرمانی کرتا رہا، ساری زندگی اس نے کبھی رب کو سجدہ نہیں کیا۔ تو ایک دن وہ شراب پی کر مسجد کے باہر آیا اور باہر نوجوانوں نے اسے پکڑ لیا، کہا کہ تو شراب پی کر مسجد کے اندر جا رہا ہے، تو کوئی مسجد کا نقصان کر دے گا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے چھوڑو، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے رب کو سجدہ کرنا ہے۔ تو ان نوجوانوں نے کہا کہ ساری زندگی تو نے کبھی رب کو سجدہ نہیں کیا، آج تو کیسے رب کو سجدہ کرے گا؟ تجھے تو نماز نہیں آتی، تجھے تو پتا نہیں کہ نماز کیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے چھوڑو، بس میں نے رب کو سجدہ کرنا ہے۔ تو مسجد کے اندر سے وہ امام دیکھ رہا تھا، وہ امام صاحب باہر آیا تو اس نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو ان نوجوانوں نے کہا کہ یہ آدمی جو ہے یہ شرابی ہے، شراب پیتا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ آج میں نے نماز پڑھنی ہے، اور یہ شراب بھی پی کر ابھی آیا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اس کو چھوڑو، اس کو نماز پڑھنے دو۔ تو وہ آدمی جب اندر آیا، شراب اس نے پی ہوئی تھی، جب وہ ٹوٹیوں پر بیٹھا، اس نے وضو کیا، وضو کر کے مسجد کے اندر آیا۔ جب مسجد کے اندر آیا تو امام صاحب کو کہا کہ مجھے نماز پڑھاؤ۔ امام صاحب نے کہا کہ نماز تو ہو چکی ہے، تم اکیلے پڑھ لو۔ اس نے کہا ساری زندگی میں نے نماز نہیں پڑھی، ساری زندگی میں نے رب کو سجدہ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، تم جب نماز پڑھاؤ گے میں تمہارے پیچھے اسی طرح پڑھتا رہوں گا۔ امام صاحب نے نماز شروع کی، جب پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کے اندر امام صاحب گیا تو امام صاحب اوپر اٹھا، دوسری رکعت کے اندر وہ جو شرابی تھا وہ سجدے کے اندر پڑا ہے۔ امام صاحب نے دوسری رکعت ختم کی، پھر سلام پھیرا، دیکھا کہ وہی شرابی آدمی سجدے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ امام صاحب نے سوچا کہ لگتا ہے یہ شراب کے اندر ہے، یہ نشے کی حالت میں ہے، اس کو پتا نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ لیکن اس امام صاحب کو کیا پتا کہ اب اس کو دنیا کا نشہ ختم ہو چکا ہے، اب اس کو رب کا نشہ لگ چکا ہے۔ امام صاحب نے جب اس کو دھکا دیا، دیکھا تو وہ رب کے پاس پہنچ چکا تھا۔ تو ہم دیکھیں کہ ساری زندگی اس نے رب کو سجدہ نہیں کیا، لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ اس کو کتنا اچھی موت آئی کہ سجدے کی حالت میں وہ بھی رب سے باتیں کر رہا ہے، کتنا رب تعالیٰ نے اس کو اچھی موت عطا فرمائی۔ اس لیے فرمایا کہ ہر وقت یہی دعا کیا کریں کہ یا اللہ اگر موت دے تو ایمان پر، اگر موت آئے تو اسلام پر۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کے آخری عمل کو دیکھا جاتا ہے، اس کے آخری عمل پر فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کا آخری عمل کیا تھا۔ ساری زندگی وہ جتنا عبادت کرتا رہے، لیکن اگر اس کا آخری عمل ٹھیک نہ ہوا تو پھر اس کی ساری زندگی کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ ایک آدمی تھا، غریب تھا، اس نے ایک امیر آدمی کو کہا کہ مجھے عمرے پر لے چلو، میرے پاس اتنا پیسے نہیں ہیں کہ میں عمرہ ادا کروں۔ تو امیر جو تھا اس نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے لے چلتا ہوں۔ جب وہ عمرے پر گئے تو وہاں پر پہنچے، ایک ماہ ادھر گزارا، جب واپس آ رہے تھے تو وہ جو غریب آدمی تھا اس نے کہا کہ آپ 5 منٹ ادھر رک جائیں، مجھے یہاں پر 2 نوافل تو پڑھنے دے، رب کے گھر میں آخری میں 2 نفل تو پڑھ لوں، ساری زندگی میں نے تو نمازیں نہیں پڑھی، آج رب کو سجدہ تو کر کے جاؤں، میں غریب ہوں، پتہ نہیں پھر میں واپس یہاں آ سکتا ہوں یا نہیں آ سکتا، آج اپنے رب کو راضی تو کر کے جاؤں، آج اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے تو جاؤں۔ تو اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ جب اس نے شروع کی نماز تو سجدے کی حالت، سجدے میں گیا تو سجدے کی حالت کے اندر اس کی روح نکل گئی۔ تو وہ آدمی حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ اس کو اتنا اچھی موت آئی، حرم کے اندر اللہ کے گھر کے اندر اس کو اتنا موت اچھی آئی، وہ بھی سجدے کی حالت میں۔ اس نے کہا میں پتہ کرتا ہوں اس کا عمل کیا ہے۔
اس کو تو میں نے کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کا عمل تو دیکھوں کہ اس کا عمل کیا ہے۔ تو اس کے گھر کے اندر آیا، اس کی بیوی سے پوچھا کہ یہ آدمی کیا کرتا تھا؟ اس کی بیوی نے کہا کہ اس کا کوئی اور عمل تو نہیں، ساری زندگی اس نے نماز بھی نہیں پڑھی، اس نے کوئی عبادت کا نیکی کا کام نہیں کیا، لیکن ایک کام ہے جو مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر کے نزدیک ایک آدمی تھا، وہ انتقال کر گیا، اس کی بیوی بیوہ ہو چکی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ یتیم ہیں۔ یہ آدمی جب بھی بازار کے اندر جاتا تھا اور جو شاپر اپنے گھر کے لیے لے کر آتا تھا تو یہ 2 شاپر اس کے لیے بنا لیتا تھا، ایک اپنے گھر کے اندر رکھ دیتا تھا اور ایک اس یتیم اور ان بیوہ کے گھر کے اندر دے کر آتا تھا۔ اور جب وہ دینے کے لیے جاتا تھا تو وہ عورت ایک دعا کرتی تھی کہ اللہ اگر تجھے موت دے تو ایمان پر موت دے۔ تو یہی عمل اس کا اللہ نے قبول کر لیا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا اچھی موت عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اچھی موت، اچھا خاتمہ اس کا ہوتا ہے جس کو دین کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے، جو اللہ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھی موت عطا فرماتی ہے۔ اور وہ ایک عورت تھی، اس کی جب شادی ہونے لگی اور بارات بھی اس کے گھر کے اندر پہنچ چکی تھی، اور جب اس کی رخصتی کا وقت آیا تو اس کی سہیلیاں اس کو الوداع کر رہی تھی اور اس کے رشتے دار بھی الوداع کر رہے تھے، اور باپ نے بھی اپنی بیٹی کو الوداع کیا۔ اور جب بیٹی اٹھی، اس کا ایک قدم دروازے کے باہر تھا اور ایک قدم دروازے کے اندر تھا، ادھر سے مغرب کی اذان ہوئی، بیٹی کے قدم رک گئے۔ باپ نے کہا کہ بیٹی کیا ہوا، تو کیوں رک گئی ہے؟ بیٹی نے کہا کہ ابو اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب تو مجھے دینے دو۔ تو آج ہم سوچیں، وہ تو ایک عورت تھی، اس نے اتنا ادب کیا اذان کا، آج ہم دیکھیے ہم کتنا رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو نماز کا ٹائم بھی نہیں۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ دن کے اندر 5 مرتبہ ہمیں پکارتے ہیں، لیکن ہم مسجد کی طرف نہیں آتے، ہمارے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں، ہم بینکوں کے سامنے 2 گھنٹے لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اگر ٹائم نہیں تو اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ ہم شادیوں پر جاتے ہیں، وہاں آدھا گھنٹہ پہلے پہنچتے ہیں اور 2 گھنٹے پھر کھانے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس ادھر تو ٹائم ہے، لیکن ہمارے پاس اگر ٹائم نہیں تو اللہ کے لیے ٹائم نہیں، اس کے رسول کے لیے ٹائم نہیں۔ اور ہم دیکھیں کہ اگر اسی شہر کے اندر کوئی سیاستدان کا جلسہ ہو، ہم وہاں پر 1 گھنٹہ پہلے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں آگے سیٹ مل جائے، ہم سامنے سے اس کی بات سنیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم دیکھیں کہ یہ جمعہ المبارک کا دن آتا ہے، یہ 8 دن بعد یہ جمعہ آتا ہے، تو یہاں پر لوگ، یہ وہی لوگ جو بینکوں کے سامنے 2 گھنٹے انتظار کرتے ہیں، وہ آدھا گھنٹہ پہلے رب کے گھر کے اندر نہیں آتے، رب کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ہمارے پاس ان کے لیے ٹائم ہے اور رب کے لیے ٹائم نہیں۔ شادیوں پر جا کر تو 2 گھنٹے انتظار کرتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن آدھا گھنٹہ ہم پہلے نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ اس ممبر سے کیا اللہ اس کے رسول کی باتیں نہیں ہوتی؟ کہ اس ممبر پر دنیا کی باتیں ہوتی ہیں؟ اور ہمیں اس کا مطلب تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ محبت نہیں، ہمیں اس کے رسول کے ساتھ محبت نہیں۔ اگر ہمیں اللہ کے ساتھ محبت ہوتی، اس کے رسول کے ساتھ محبت ہوتی، تو ہم آدھا گھنٹہ پہلے آ کر رب کی باتیں سنتے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ جب یہ آخری دوسری اذان ہوگی جمعہ المبارک کی، تو اس وقت یہ مسجد بھر جائے گی اور دعا سے پہلے بھی لوگ چلے جائیں گے۔ کیوں؟ وہ بھی ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے لوگ ہمیں تانا دیں گے، وہ کہیں گے کہ دیکھو یہ حاجی صاحب اس نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی۔ یہ دکھلانے کے لیے ہم پڑھتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہوتی تو پھر ہم آدھا گھنٹہ پہلے آ کر نماز پڑھتے۔ ہم اتنا تو سوچ لیتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، اور اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہوتی تو پھر ہم آ جاتے۔ اس وجہ سے جب سے ہم نے رب کی نافرمانی شروع کر دی ہے تو اس وقت سے اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ اگر اللہ کی ناراضگی دیکھنی ہے تو آپ دیکھیں، موبائل ہر کسی کے پاس ہے، آپ دیکھیں کہ ترکی کے اندر وہاں پر ایسے لگتا ہے کہ یہ قیامت کا منظر ہے، اتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں وہ کیسے نیچے گر رہی ہیں،
جس طرح قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زلزلہ آئے گا یہ زمین ہل جائے گی، بڑی بڑی عمارتیں گر جائیں گی۔ آج وہی قیامت کا منظر ہے، کیوں کہ رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ شام کے اندر، ترکی کے اندر زلزلہ آیا ہے، پاکستان کے اندر نہیں آ سکتا، یہ بات غلط ہے۔ اگر جو رب ترکی کے اندر اور شام کے اندر زلزلے کو بھیج سکتا ہے، زمین کو ہلا سکتا ہے، تو وہی رب پاکستان کے اندر بھی زلزلہ بھیج سکتا ہے، پاکستان کی زمین کو بھی ہلا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں ڈھیل دے رہے ہیں کہ تم سنبھل جاؤ، تم توبہ کر لو، میرے ساتھ صلح کر لو۔ اور فرمایا کہ زلزلہ یہ کیوں آتی ہے؟ فرمایا کہ جب یہ بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اللہ زمین کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جب گانا عام ہو جائے گا اس وقت زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے۔ آج ہم دیکھیں کہ یہ گانا کتنا عام ہو چکا ہے، ہم جب بھی موبائل چلائیں پہلے سامنے یہ گانا آتا ہے، تو پھر زلزلہ کیوں نہ آئے؟ اور ادھر سے نماز ہو رہی ہوتی ہے، باہر گانے چل رہے ہوتے ہیں، آسان ہو رہی ہوتی ہے لیکن گانے چل رہے ہوتے ہیں، پھر زلزلہ کیوں نہ آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس قوم کے اندر یہ تین کام عام ہو جائیں گے وہاں پر زلزلے آئیں گے، وہاں پر زمین ہل جائے گی، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ پہلا فرمایا کہ جب یہ گانا عام ہو جائے گا تو پھر زلزلے آئیں گے۔ آج ہم دیکھیں کہ کتنے نوجوان ہیں جن کے ہم اسٹیٹس چیک کریں اور فیس بک پر ان کی سٹوری بھی یہ گانوں کی لگی ہوتی ہے، پھر وہ فخر سے کہتے ہیں کہ یہ میرے اسٹیٹس کو 200 آدمیوں نے دیکھا ہے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ گناہ کی بات ہے، یہ جو آدمی دیکھے گا اس کو بھی گناہ ملے گا، اس کا گناہ ہم پر بھی ہوگا کیونکہ اس گناہ کا ذریعہ ہم بنے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ گناہ کا کام پھیلانے سے بہتر آپ نیکی کا کام پھیلائیں، نیکی پھیلیں، لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کریں۔ اور آج یہ ہمارے مسجد کے اندر یہ جماعت آئی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا ہوا ہے، ان کی بھی بیوی ہے، ان کے بھی بچے ہیں، لیکن انہوں نے سب کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں۔ ان سے پوچھو تو صحیح کہ آپ یہاں پر تجارت کرنے کے لیے تو نہیں آئے، آپ یہاں پر کوئی کاروبار کرنے کے لیے آئے ہیں، یہاں پر پیسے لینے کے لیے آئے ہیں؟ آپ کو صرف یہی ایک بات کریں گے کہ ہم دین کا کام پھیلانے کے لیے آئے ہیں، ہم لوگوں کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے اس لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا ہوا ہے تاکہ لوگ جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے کی طرف آ جائیں۔ تو اس لیے آج ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، آج ہم رب سے معافی مانگ لیں۔ خدا کی قسم رب ناراض ہو چکا ہے، یہ رب کی ناراضگی کی نشانیاں ہیں کہ یہ زمین ہل رہی ہے۔ پہلے رب ناراض ہوا تو یہ کورونا کی بیماری آ گئی، پھر رب ناراض ہوا یہ سیلاب آ گیا، شہروں کے شہر اجڑ گئے، اور آج رب ناراض ہوا ہے تو یہ زلزلہ آنا شروع ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم ہم یہ نہ سوچیں کہ پاکستان کے اندر نیک لوگ ہیں، وہ عبادت کریں گے، رب سے دعا مانگیں گے، یہاں پر زلزلہ نہیں آئے گا۔ یہ بات غلط ہے، یہ ہماری سوچ غلط ہے۔ ترکی کے اندر بھی قرآن پڑھنے والے ہیں، شام کے اندر بھی قرآن پڑھنے والے ہیں، لیکن وہاں پر بھی زلزلہ آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے رہے ہیں کہ تم توبہ کر لو، تم صلح کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو کچھ تمہیں مل رہا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، فرمایا کہ یہ زمین کے اندر جو فساد ہوتا ہے، یہ زمین کے اندر جو تباہی مچی ہوئی ہے، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آج ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، ہم رب سے معافی مانگ لیں، اپنے رب سے صلح کر لیں۔ خدا کی قسم یہ زندگی کا پتہ نہیں، یہ ایک سانس کا پتہ نہیں، یہ جو سانس ابھی اندر جا رہا ہے اس کا پتہ نہیں یہ واپس آتا ہے یہ نہیں آتا۔ آج تو ہم سوچتے ہیں کہ آج نماز نہیں پڑھیں گے، کل پڑھ لیں گے، کل یہ کام کریں گے، تو اس وقت فرمایا کہ یہ فرشتہ موت کا جو یہ ہنس رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں دیکھو تو صحیح اس انسان کو، اس کا کفن تو بازار کے اندر آ چکا ہے لیکن اس کو اپنی موت کی فکر نہیں۔ تو اس لیے آج ہم اپنے رب سے معافی مانگ لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرے گھر پر آؤ، تم توبہ کرو، میں تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا، بغیر تانے کی تمہیں معاف فرما دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرا بندہ ساری زمین اپنے گناہوں سے بھر دے، پھر آسمان بھر دے، پھر اس کے درمیان
तौबा, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। और अल्लाह तबारक व तआला खुद ही फरमाते हैं कि इन्ना रहमती गलबत अला गज़बी, फरमाया कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है, मेरी शफकत मेरे गुस्से पर गालिब है। फरमाया कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह फरमाती हैं कि मेरा बंदा मेरी रहमत से उम्मीद मत होना। तू सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, लेकिन आखिरी बार तू मुझसे आकर सुलह कर ले, मुझसे तौबा कर ले, मैं तेरे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। और शैतान ने क्या कहा था अल्लाह तबारक व तआला को? अल्लाह तबारक व तआला ने जब उसको ज़लील और रुसवा करके निकाला था, तो शैतान ने कहा था कि ऐ अल्लाह, मैं तेरे सारे बंदों को गुमराह करता रहूंगा, जब तक उसके सांस में सांस होगा उसको मैं गुमराह करता रहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरा बंदा आखिरी उसका सांस होगा, वो मुझसे कहेगा कि या अल्लाह मेरी तौबा, मैं उसकी तौबा को कबूल फरमा दूंगा। तो ये शैतान की इंसान का दुश्मन है, इंसान से गुनाह हो जाता है। हम रब से माफी मांग ले। वो बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था, वो 20 साल रब की इबादत करता रहा, 20 साल वो इबादत करता रहा, नेकी करता रहा। तो एक दिन शैतान ने उसको गुमराह कर लिया, फिर वो गुनाह की तरफ मैल हो गया, गुनाह करता रहा। एक दिन बस्ती वालों ने सब मिलकर उसे ताने दिए कि देखो, ये पहले कितना इबादत करता था, अब ये रब की नाफरमानियां करता है, ये शराब पीता है, रब की नाफरमानी इसने शुरू कर दी, इसकी इबादत भी काबिल कबूल नहीं है। जब उसको सारी बस्ती वालों ने रुसवा किया, वो आदमी निकला और सीधा जंगल की तरफ गया। जब जंगल के अंदर गया तो उसने आसमान की तरफ देखा और कहा कि ऐ मालिक, सारी बस्ती वालों ने मुझे जलील किया है, सारी बस्ती वालों ने मुझे ताने दिए हैं, ऐ मालिक आज मैं तुझसे माफी मांग रहा हूँ, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। तो गैब से आवाज आई कि मेरा बंदा, आज जो तूने तौबा की है, जा मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिए है। तो इसलिए हमें भी यही सबक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किए ही नहीं। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दर्स दिया कि इंसान है, खता हो जाती है, गुनाह हो जाते हैं, फिर उसके बाद रब से माफी मांग ले, रब से तौबा कर ले। और एक मर्तबा हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला को बैठे थे, तो उनके शागिर्दों ने सवाल किया और कहा कि हजरत आप हमें कुछ नसीहत कर दें। तो हजरत अबू दरदा ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम ख्याल करना, अल्लाह की मखलूक को अपना दुश्मन न बनाना। तो शागिर्दों ने कहा हजरत अल्लाह की मखलूक वो भी हमारा दुश्मन, वो कैसे? पूछा कि ये जमीन के अंदर जो जानवर हैं ये भी हमारे दुश्मन बन जाएंगे, ये कुत्ते, ये गधे, ये सब हमारे दुश्मन बन जाएंगे, ये परिंदे भी दुश्मन बन जाएंगे। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि हाँ, अल्लाह की सारी मखलूक तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। पूछा कि वो कैसे? हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि जब तुम तन्हाई के अंदर गुनाह करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला सारी मखलूक को तुम्हारा दुश्मन बना देगा। तो इसलिए फरमाया कि अपनी तन्हाइयों को बात रखें। इंसान जब अकेला होता है तो उस वक्त शैतान उस पर ज्यादा हमला करता है, शैतान उसको गुमराह करता है। तो इसलिए फरमाया कि अपनी तन्हाइयों को बात रखें, और जब इंसान की तन्हाई बात होगी फिर शैतान उस पर कभी हमला नहीं करेगा। इंसान को खुद मजबूत बनना होगा। शैतान तो ये इंसान के पीछे लगा रहता है, शैतान कहता है कि इसको मैं किसी न किसी तरीके से गुमराह करूं। और फरमाया कि जब ये इंसान गुनाह करता है तो उसके खिलाफ 4 गवाह तैयार हो जाते हैं। पहला फरमाया कि इंसान जिस जमीन पर गुनाह करता है वो जमीन ये गवाह बन जाती है, ये जमीन कल क़यामत के दिन गवाही देगी कि अल्लाह इस बंदे ने ये मुझ पर ये गुनाह किया था। और दूसरा फरमाया कि इंसान जब गुनाह करता है तो उस वक्त ये किरामत कातिबीन है, ये भी गवाह बन जाते हैं, ये भी कल क़यामत के दिन गवाही देंगे। और फरमाया कि इंसान का हर एक ओज़ भी कल क़यामत के दिन गवाही देगा, ये भी गवाह बन जाता है इंसान के गुनाह का। और चौथा गवाह फरमाया कि ये नाम अमाल है,
یہ بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاروں گواہ پیش ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ فلاں آدمی نے یہ گناہ کیا تھا، اور فرمایا کہ آج ہم سوچیں کہ ہم گناہ تو کر لیے ہیں، ہم نے اپنے خلاف 4 گواہ تو تیار کر لیے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل فرمایا کہ یہی ہے کہ توبہ کر لو. فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ہم یہ نہ سوچے کہ ہم نے ساری زندگی گناہ کیے، ہماری عمر 50 سال 40 سال ہو چکی ہے، ہم نے گناہ کیے، لیکن ہم یہی سوچیں کہ اللہ کی رحمت غالب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، میری رحمت سے نا امید مت ہونا. تو صرف میرے در پر آ جا اور مجھ سے کہہ دے، مجھ سے صلح کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرا یہ ایک الفاظ مجھے بہت پیارا ہے. جب تو میرے در پر آئے گا مجھے کہے گا یا اللہ میری توبہ. آج ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے کیونکہ رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے. خدا کی قسم یہ رب کی ناراضگی کا منظر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی کے اندر کتنا یہ کیسا منظر ہے، یقین جانے یہ قیامت کا منظر ہے. ایسے لگتا ہے کہ اب قیامت قائم ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے رہے ہیں، ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ تم عبرت حاصل کرو، تم بھی توبہ کر لو. اگر تم نے توبہ نہیں کی تو وہی زلزلہ جو ترکی کے اندر آیا ہے وہی پاکستان کے اندر بھی آ سکتا ہے. تو اس لیے آج ہمیں توبہ کی ضرورت ہے. آج ہمیں وقت مل رہا ہے، خدا کی قسم یہ وقت بعد میں ہمیں نہیں ملے گا. آج رب تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت دیا ہے، ہم توبہ کر کے جائیں. وہ ایک آدمی تھا، بوڑھا شخص تھا، وہ ایک چوک کے اندر بیٹھا تھا. جب آزان ہوئی تو اس نے رونا شروع کر دیا. ایک آدمی نے دیکھا کہ یہ پیسے بھی نہیں مانگ رہا، سارا دن ایسے بیٹھا رہا، جب یہ آزان ہوتی ہے یہ روتا کیوں ہے؟ جب دوسرا دن آیا وہ شخص نظر نہیں آیا تو اس آدمی نے سوچا کہ کل وہ ایک آدمی بیٹھا تھا، جب آزان ہوئی اس نے رونا شروع کر دیا، آج وہ نظر نہیں آ رہا، تو اس کو دیکھو تو صحیح وہ کہاں ہے. اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلا اور گیا، سیدھا دیکھا کہ قبرستان کے اندر وہ آدمی بیٹھا تھا، وہ بوڑھا شخص قبرستان کے اندر بیٹھا تھا. اس نے کہا میں چھپ کر دیکھتا ہوں کہ یہاں پر کیا کرتا ہے. وہ چھپ کر اس کو دیکھنے لگا. پھر جب آزان ہوئی اس نے رونا شروع کر دیا. یہ آدمی اپنی گاڑی سے نیچے اترا اور اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے، کل تم چوک کے اندر بیٹھے تھے، وہاں پر بھی آزان ہوئی، تو نے رونا شروع کر دیا، اور آج قبرستان کے اندر بیٹھا ہے، آج بھی آزان ہو رہی ہے، پھر تو نے رونا شروع کر دیا ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ کل میں چوک کے اندر بیٹھ کر اس وجہ سے رو رہا تھا، وہاں پر جب آزان ہوئی کہ رب ان کو اپنی طرف بلا رہا ہے لیکن یہ رب کی طرف نہیں آ رہے. آج قبرستان کے اندر بیٹھ کر اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ یہ رب کو پکار رہے ہیں لیکن رب ان کو جواب نہیں دے رہا. تو اس لیے آج ہمیں رب نے موقع دیا ہے، ہم رب سے معافی مانگ لے، صرف ایک آنسو کا قطرہ تو بہائیں. فرمایا کہ مومن بندے کا ایک آنسو کا قطرہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر ساری دنیا کے پانی جمع کر کے جہنم کی آگ کو بجھایا جائے تو جہنم کی آگ نہیں بجھ سکتی، لیکن مومن بندہ اپنے آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ نکالتا ہے، رب کے خوف سے وہ آنسو کا قطرہ نیچے گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں. اتنا ایک آنسو کا قطرہ قیمتی ہے. فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا وہاں پر جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے. جہنم کے اندر ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کی سفارش اس کے پلکوں کا ایک بال کرے گا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ یہ شخص، اس کی میں گواہی دیتا ہوں، یہ شخص تجھ سے ڈرتا تھا، تیرے خوف کی وجہ سے ایک دن یہ بیٹھا تھا، تیرے خوف کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ نکلا تھا. وہ آنسو کا قطرہ بھی اتنا تھا کہ اس نے سارے بالوں کو بھی بھیگا نہیں کیا تھا، صرف مجھے ایک بال کو بھیگا کیا تھا. اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کی گواہی دیتا ہوں، یہ شخص تجھ سے ڈرتا تھا، اس کو معاف کر دے، اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیں گے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک بال کی سفارش قبول کر کے اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیں گے. تو آج ہم سوچیں کہ رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ہم رب کو منائیں، راتوں کو اٹھ کر مصلی بچھائیں، رب کو راضی کر لیں. خدا کی قسم آج
آج ہم رب کو راضی کر لیں گے، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ زندگی کا پتہ ہی ایک سانس ہے، پتہ نہیں یہ کب ختم ہوتا ہے، تو موت کا کوئی پتہ نہیں، تو ہمیں ہر وقت موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ آج ہم رب کو راضی کر کے جائیں۔ اور فرمایا کہ جس انسان کے اندر یہ دو باتیں موجود ہوں تو اس کی دنیا بھی بن جائے گی، اس کی آخرت بھی بن جائے گی۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات یہی ہے کہ رب کا ڈر ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ رب کا ڈر ہو۔ جب انسان کے دل کے اندر رب کا ڈر ہوگا، کبھی اس کا گناہ کرنے کی طرف دل نہیں کرے گا، اور جب اس کے سامنے رب کا ڈر ہوگا پھر بھی وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ ایک رب کا ڈر نے کبھی نہیں چھوڑنا، دوسرا رب کا ڈر کبھی نہیں چھوڑنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ایک بچی تھی، اس کی رخصتی ہو رہی تھی، رخصتی کا جب وقت تھا تو اس کا ایک قدم دروازے کے باہر تھا اور ایک دروازے کے اندر تھا، تو اس نے اپنے ابو سے کہا کہ ابو میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹی دیکھو یہ باہر بارات انتظار کر رہی ہے، نماز تم اپنے شوہر کے گھر جا کر پڑھنا۔ اس نے کہا کہ ابو موت کا کوئی پتہ نہیں مجھے گھر جانا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، موت کا کوئی پتہ نہیں، موت کب آتی ہے۔ بیٹی نے کہا ابو میں نے نماز پڑھنی ہے، اور اس کی سہیلیاں آ گئی، وہ عورت اٹھی اور سیدھا وضو کرنے کے لیے بیٹھی، اس نے اپنے ہاتھ اتار دیے، وضو کرنے کے لیے جب بیٹھی تو اس کی سہیلیاں آ گئی، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ تم نماز اپنے گھر جا کر پڑھنا، یہاں پر تو وضو کرے گی، ہم نے تجھ پر اتنا پیسے خرچ کیے ہیں، تیرا یہ میک اپ اتر جائے گا۔ اس نے کہا اگر میک اپ اترتا ہے تو اتر جائے، لیکن میں نماز یہاں پر پڑھ کے جاؤں گی، زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ تو جب اس نے نماز شروع کی، دوسری رکعت تھی، دوسری رکعت کے سجدے کے اندر گئی، لیکن سجدے کے اندر جب گئی تو اس کا سجدہ لمبا ہو گیا، اور اس کی سہیلیاں کہنے لگی کہ لمبے لمبے یہ سجدے اپنے گھر جا کر کرنا، باہر بارات انتظار کر رہی ہے۔ اور جب اس کو ہلایا اور دیکھا کہ اس پر وہ وقت آ چکا تھا جو میرے اور آپ کے اوپر آنے والا ہے، وہ رب کے پاس پہنچ چکی تھی، اس لیے فرمایا کہ ہر وقت یہی دعا کیا کریں کہ اللہ اگر موت دے تو ایمان پر، موت آئے تو اسلام پر، موت آئے تو نماز پڑھتے ہوئے، موت آئے تو آزان دیتے ہوئے۔ اس لیے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب آدمی اٹھیں گے وہ اسی حال میں اٹھائے جائیں گے جس طرح ان کو موت آئی ہوگی، کوئی آزان دیتے ہوئے اٹھے گا، اور کوئی سجدہ کرتے ہوئے اٹھے گا، اور کوئی لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ اس لیے ہم یہی دعا کیا کریں کہ اللہ اگر موت آئے تو ایمان پر، موت آئے تو اسلام پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میں نے جو کچھ کہا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ۔